بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، یہ شرح السنہ کی جو شرح چل رہی تھی، بات یہاں آ کر کے رکی تھی کہ وَمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ خَلِيفَةٍ وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. اس سے پہلے بات ہوئی تھی امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض سلف کہا کرتے تھے یہ 72 فرقے جو گمراہیوں کے ہیں، ان کی بنیاد 4 بڑے فرقوں پر ہے: معتزلہ، مرجیہ، قدریہ اور روافضہ شیعیہ. یہ ہیں اصل میں. تو بات چل رہی تھی خوارج پر، اور کچھ اس پر گفتگو ہوئی تھی اس عبارت پر کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من قال، جو اس بات کا قائل ہو، جو اس بات کا قائل ہو، لوگوں سے کہتا ہو، فتویٰ دیتا ہو، سمجھاتا ہو کہ الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، کہ نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ کئی چیزیں بیان کی ہیں، اسی کو ہم پھر مزید سمجھانا چاہتے ہیں کہ ومن قال، اور جو شخص کہتا ہے یعنی فتویٰ دیتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا اور بتاتا ہے
کہ الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا ان کے پیچھے پڑھ لو، ان کی نیکیاں تم نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمہاری نماز ہو جائے گی، اور ان کی برائیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو ہر حال میں جو اس بات کا قائل ہو فتویٰ دے کہ نماز ہر فاسق فاجر، ہر اچھے برے، بر یعنی اچھے، فاجر یعنی برے، نافرمان، اچھے اور برے، فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ہر ایک کے پیچھے اگر امامت کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تمہاری نماز تمہارے لیے اس کی بدعات، اس کی برائیاں اس کے سر ہوں گی۔ تم نماز پڑھو، الگ جماعت نہ کرو تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے۔ پہلی چیز کہا جاتا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب بلوائیوں نے عثمان بن عفان کو قتل کرنے والے لوگ، اور کس کس طرح کے لوگ اس میں شامل تھے، جب مدینے پر قبضہ کیا اور مسجد نبوی کو اپنے قبضے میں لے لیا، وہی اذان دیتے تھے، وہی نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، امامت ان کے قبضے میں تھی۔ تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے عمر امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں، وہ اتنے بڑے مجرمین ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز ایک اچھا عمل ہے، وہ اگر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں برے ہے، ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں تم ان سے الگ ہو جانا۔ اللہ، یہ ہے اسلام میں اجتماعیت کا مقام و مرتبہ۔ آپ دیکھیں گے حجاج ابن یوسف جیسے ظالموں کے پیچھے صحابہ کرام نے، تابعین نے نماز پڑھی ہے، کبھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا۔ تو یہ پہلا نقطہ کہ الصلاۃ خلف کل بر و فاجر۔ نمبر 2، والجہاد مع کل خلیفۃ، اور ہر خلیفہ کے ساتھ جہاد کرنا۔ خلیفہ سے نہیں، اگر وہ دشمنوں سے جہاد کا اعلان کرتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، تو گرچہ خلیفہ فاسق اور فاجر بے دین ہی ہو، لیکن اگر اسلام کے تحفظ، مسلم علاقوں کے تحفظ، مسلمانوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے جہاد کا اعلان کرتا ہے، تو آپ دشمنوں سے جہاد کریں، اس کی ماتحتی میں، اس کے حکم پر آپ کو پورا پورا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کا ملے گا۔ یہ نہ کہو ہمارا خلیفہ دیندار نہیں، تم اس کے پیچھے، میں اس کی بات کیوں مانوں، نہیں، تم جہاد کرو۔ نمبر 3، وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ، اور حاکم وقت پر تلوار نہیں اٹھاتا، خروج نہیں کرتا اس سے۔ خروج کا مطلب اس کے خلاف محاذ بنا کر کے، پارٹی بنا کر کے اس سے لڑنے، جھگڑنے اور خون ریزی، فساد پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ، خروج یعنی بغاوت، علی السلطان بالسیف، اسلحہ لے کر کے اپنے سلطان حاکم وقت پر خروج نہ کرو اور اس سے لڑنے کے لیے پیش قدمی نہ کرو۔ وہ اچھے اعمال کا حکم دیتا ہے کرو، برائی کا حکم دیتا ہے نہیں کرو، لیکن ایک الگ جماعت بنا کر کے، ایک الگ پارٹی بنا کر کے
اور اس کے کچھ عیوب کو ظاہر کر کے عوام میں ہنگامہ کرو ملک کے اندر جنگ، دنگے فساد، لڑائی، مار پیٹ، یہ اس کی نوبت نہ آئے، اس لیے اسلحہ اس کے خلاف نہیں اٹھاؤ، زبان سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اگر اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، صحیح بات پہنچا دی، نہیں قبول کرتا تو حدیث کے اندر آتا ہے تمہارے پاس جو تمہاری جو ذمہ داری تم نے ادا کیا، اب اس کے علاوہ تم خاموش رہو۔ آج انہی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، معمولی سے کوئی اس کی بات نظر آتی ہے، آج سیاست غالب ہے، کرسی کے لالچ میں اس کی 50 سینکڑوں خوبیوں جو قوم کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے ساری خوبیاں ہیں، اب اس کے خلاف اگر کھڑے ہوتے تو 2-4 کوتاہیوں کو اٹھا کر کے اس قدر ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اسلامی انقلاب نہیں، شیطانی انقلاب کو اسلامی انقلاب کبھی نہیں کہیں۔ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ نمبر 4، وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ، ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ہمیشہ اصلاح کرو۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی، غور سے سمجھے۔ نمبر 1، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، الگ جماعت نہ بنائیں۔ نمبر 2، وہ اگر جہاد کا اعلان کریں تو دشمنوں سے اس کی ماتحتی میں جہاد کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا۔ نمبر 3، سلطان پر، حاکم وقت پر اسلحہ اٹھا کر کے اس کا مقابلہ کرنا، خروج کرنا، یا بنے کا بغاوت کرنا اصلاح کے نام پر، ایک قطعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ، ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے آپ نے اصلاح کرنی چاہیے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب اگر اس نے اصلاح کر لیا تو بہت اچھی، اگر اصلاح نہیں کیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جو تمہارے اوپر تھے پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بری الذمہ تم ہو۔ اب اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کے چند عیوب کو بیان کر کے لوگوں کو بھڑکانا، ورغلانا، اس کے خلاف محاذ قائم کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے۔ دیکھیں، اس کے حق میں دعا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے حاکم کو، ہمارے وزیر کو، ہمارے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ جو برائیاں کر رہا ہے اسے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ہماری ایک دعا ہے اللہ قبول کرے گا تو میں اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے ہم اپنے حاکم کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے لیے دعا کریں گے تو ہم اس کا فائدہ ہمارے تک رہے گا، لیکن اگر حاکم کے لیے کریں گے تو پورے ملک کے لیے ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے دوستو۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، نماز ان کے پیچھے پڑھنا، جہاد ان کے ماتحتی میں کرنا، اسلحہ اٹھا کر کے بغاوت نہ کرنا، بغاوت سے بچنا، اور ہمیشہ بد دعا کے بجائے ان کے حق میں اصلاح کی دعا کرنا۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس شخص نے یہ 4 چیزیں ادا کیا فقد خرج من قول الخوارج، تو یقیناً وہ خارجی فکر سے آزاد ہے۔ ہمارے بعض سلف نے، مشائخ نے کہا یہ 4 چیزیں اگر ان میں سے 3 باتیں مانتا، 1 نہیں مانتا، جب بھی خوارج کی بو پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ آج کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم خوارج نہیں ہیں،
ہم اصلاح چاہتے ہیں، دھماکہ کرواتے ہیں، مسجدوں تک کو نہیں چھوڑتے، حکومت کو بدنام کرنے، خلیفہ کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح نہیں بلکہ افساد ہے، یہ فساد آپ کر رہے ہیں، آپ منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ قوم اور وطن کے مخلص نہیں، آپ اپنی سیاست کے لیے مخلص ہیں۔ کہ چاروں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، تبھی انسان خارجی ذہن سے پاک ہوگا اور سلف کے منہج پر ہوگا۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے وَمَنْ قَالَ، اور جس شخص نے کہا، یعنی پہلے جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ سمع، طاعت، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان کے خلاف خروج نہ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، منہج ہے۔ اس کے خلاف جو بھی کرے گا وہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہوتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اگلی بات، وَمَنْ قَالَ، اور جس شخص نے کہا المقادیر كلها من اللہ عز وجل خیرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدریۃ اوله وآخره وهو صاحب السنہ۔ بہت ہی اہم چیز بیان کی۔ قدریہ ایک فرقہ تھا نا جو بنیادی فرقوں میں سے، کہتے ہیں کہ المقادیر کلھا من اللہ خیرہ و شرہ، خیر اور شر جو کچھ بھی تقدیر میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ یاد رکھیں، خیر اور شر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس بات پر یقین رکھنا، یہ تقدیر ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو بھی تقدیر کی بات ہے، اور اگر ہم پر کوئی آفت، کوئی پریشانی، رزق کی تنگی، صحت اور تندرستی کا معاملہ ہو، بیماری، مصیبت، پریشانیاں، تو یہ سب بھی تقدیر میں ہے۔ اس لیے تقدیر کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ، اچھی خیر اور شر، ہر قسم کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جیسے بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ایسے ہی آفتیں اور بلائیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن حکم دیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو یہ خیر یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ بس یہاں ایک چیز سمجھنا ہے بہت ضروری، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر قسم کی، یعنی ہر چیز ہمارے ساتھ چاہے خیر ہو یا شر ہو، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مقدر کی بات ہے، مقدر میں ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہیں اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا تو میں کیا کروں، تقدیر میں تو میں کیا کروں۔ یہ چور چوری کرتا ہے، بھائی ہمارے تقدیر میں یہی لکھا ہے تو ہم وہی کریں گے۔ دیکھیں، یعنی انسان اپنے جرم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک جو اصول بتایا اس کو ذہن میں نشی کریں۔ ما اصاب مصیبت
مصیبت جو آتی ہے تو اس کے سبب تم بنتے ہو، اور بھلائی آتی ہے تو اس کا تمہارے اندر کوئی خوبیاں کمال ہوتی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو نواز رہا ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھے، ایک انسان اگر ہدایت، دیکھیں ایک ہے قضا و قدر اور ایک ہے آدمی کی اپنی پسند، اپنی چاہت اور خواہش، اس میں لوگ فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے سارے ریکارڈ اور سارے معاملات کو دیکھ کر کے، ایسا نہیں کہ اللہ نے ایسے لکھ دیا، جس کے نصیب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اٹھائے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اختیار آپ کا ہوتا ہے، آپ نے جو اختیار کیا اللہ نے ویسے ہی لکھا ہے۔ مثلا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، بندہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو اسی پر چلاتے ہیں، یعنی آپ برائی کے راستے پر جانا آپ کا اختیار ہے، آپ نے اس کو چوائس کیا ہے، آپ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے جا رہا ہے۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جہنم، انسان جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسی راستے پر اس کو چلاتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا، دیکھا آپ نے، نبتلیہ، ہم بندے کا پہلے امتحان لیتے ہیں کہ بندہ کیا کرے گا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بندے کو سمیع بنایا اور بصیر، دیکھنے والا، سننے والا۔ اور یاد رکھیں آدمی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اپنے کان سے سن کے یا اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہوگی بات؟ ہم آزماتے ہیں اور ہم نے اس کو اپنے نقصان اور فائدے کو سمجھنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آنکھ کام دی ہے، ہم نے اس کے لیے راستے ہموار کیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے بھی اختیار کرنے کی اسے رہنمائی کی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، یہ جنت کے جہنم۔ اما شاکر و اب بندے کا اپنا معاملہ ہے، چاہے شکر گزاری کا راستہ، جنت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم و ناشکری کا راستہ، تو اختیار بندے کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، بندہ جب ہماری طرف کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ اور وَمَن تَوَلَّى فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا، اور جو اعراض کرتا ہے، الٹا جانا چاہتا ہے برائی کی طرف، اللہ فرماتا پھر ہم ان کو برائی پر ڈال دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس کی بھی اسباب پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں لیکن سبب بندہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں
ما साबकिम मुबज़िब फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, जितनी मुसीबतें और अजाब तुम पर आता है अल्लाह नाजिल करता है, तो क्यों नाजिल करता है? तुम्हारे गलत कामों की वजह से, गलत आमाल की वजह से अल्लाह ने तुम पर ये मुसीबत डाली। अल्लाह अकबर। देखा आपने, आप गलत चलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको गलत चलाता है। तो खैर हो या शर हो, सब अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन सबब अपना बंदा करता है। फबिमा कसबत ऐदीकुम, तो ये फर्क है थोड़ा सा दोस्तों, इसको समझें। हर किस्म की तकदीर अच्छी हो या बुरी, कोई बुरी चीज नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। कोई बीमारी आपको नहीं आ सकती, कोई आफत नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और कोई खैर बरकत भलाई भी आपको नहीं मिल सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, लेकिन सबब बंदा बनता है। जब नेकी करना चाहता है अल्लाह नेकी की तौफीक देते, उस पर अपनी रहमतों का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन जब इंसान बुराई करना चाहता है, अजाब की चीजें करना चाहता है, तो अल्लाह उसको करने देते। अब उस पर अजाब आता है तो अल्लाह फरमाता तेरे इसका अजाब का सबब तू बना है, मैं नहीं बना। ये समझो पहले। अब देखें, अल मकादीर कुल्लुहा मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हर किस्म की तकदीर खैर या शर अल्लाह ताला की तरफ से है। युज़िल्लु मन यशा, जिसे चाहते हैं अल्लाह ताला गुमराह करते हैं। लेकिन गुमराह किसको करते हैं? फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, जब वो खुद गुमराही को इख्तियार किया, गुमराही पर चलने लगा, तो अल्लाह हमने उसको उसी पर चलाया। फलम्मा ज़ाग़ू, जब वो टेढ़े चलने लगे तो अल्लाह ने उसको टेढ़ा कर दिया। देखें, सबब बंदा बनता है। अल्लाह अकबर। युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, अगर कोई इंसान यह अकीदा रखता है, इस सोच और समझ पर कायम है, यही अपनी फिक्र और नजर रखता है, तो अल्लाह फरमाते फ़क़द ख़रज मिन क़ौलिल क़दरिया, तो कदरिया के कौल और अकीदे से बंदा अपने आप को बचा लिया। अब वो सुन्नी हो गया, वह साहिब सुन्ना, वो अहले सुन्ना हो गया, सहाबा ताबईन के मनहज पर है। अब वो खवारिज कदरिया से निकल गया है। अल्लाह अकबर। तो यही नुक्ता याद रखें। देखें एक चीज, अल्लाह क्या फरमाते हैं? अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुजरिमीन और मुस्लिमीन, फरमा बरदार और नाफरमान, दोनों को एक ही तरह रखेंगे? अल्लाह अकबर। क्या मतलब? नेकों को नेक के रास्ते पर चलाएगी, बुरे जो रास्ता बुराई करना चाहते उनको बुरे रास्ते पर चलाएं। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफा तहकुमून। चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।